السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے الرجی کے بارے میں۔ عام طور پہ ہم سنتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کی سانس کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے، اور اگر کسی کو دھوئیں سے الرجی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا جو دھواں ہے اس کی وجہ سے سانس کی بیماری ہے۔ اور اگر کسی کو انڈوں سے الرجی ہے تو جب وہ انڈے کھا لے تو اس کے جسم میں مختلف قسم کی جو علامات پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کو سگریٹ سے الرجی ہے تو اپنے پاس کسی کو سگریٹ پیتے برداشت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح کسی کو پھولوں سے الرجی ہوتی ہے تو جب اس کو پھولوں کی خوشبو آ جائے یا اس کے قریب پھول پڑے ہوں تو وہ پھولوں کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن جب کسی سے پوچھا جائے کہ الرجی کس بلا کا نام ہے تو مناسب جواب نہیں ملتا۔ میڈیکل سائنس الرجی کو کچھ اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ یہ کسی بھی چیز کے خلاف جسم کا رد عمل ہے جو کہ جسم کے اندر داخل ہو سکتی ہے سانس کے ذریعے یا خوراک کی نالی کے ذریعے، یا بیمار کے جسم کو چھو جائے، یا کسی کتے کے کاٹنے سے، یا پھر کسی انجیکشن وغیرہ سے۔ اس طرح وہ جب اس کا علاج بتاتے ہیں تو اس کے علاج میں صرف یہ چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جن کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلے درپیش ہیں۔ لیکن علم طب کی روح سے جو الرجی ہے وہ کسی بھی مزاج کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، جیسے کہ خشکی اگر جسم میں بڑھ جائے تو جو پسینہ ہوتا ہے، پسینے کا اخراج جب ہونا چاہیے تو اس وقت انسان الرجی محسوس کرتا ہے، جیسے کہ خشکی کی وجہ سے جسم کے مسام بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جو مسام بند ہوتے ہیں وہاں سے جب پسینہ اخراج کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پہ دھپڑ بن جاتے ہیں یا پھر وہاں پہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی الرجی کی ایک قسم ہے جو خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دھوپ کی وجہ سے الرجی کا شکار ہوتا ہے تو وہ اس کے جسم میں حرارت کی زیادتی والا جو مزاج ہوتا ہے جس کو ہم غدی مزاج کہتے ہیں، اس مزاج کی کثرت کی وجہ سے یا ایسی غذائیں کھانے کی وجہ سے جس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے اس کو الرجی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم علاج بھی ان کے متضاد جو ہوتی ہیں غذائیں ان کے ذریعے ہم ان کا علاج کرتے ہیں، جیسے کہ جو ہے حرارت والی جو الرجی ہے اس کا علاج ہم رطوبات پیدا کر کے کرتے ہیں۔ رطوبات میں جو ہم سبزیاں استعمال کرواتے ہیں رطوبات پیدا کرنے کے لیے، دیسی کدو، توری، پیٹھا، مونگرے، شلجم، پھلوں میں ہم استعمال کرواتے ہیں کیلا، موسمی۔ اور اسی طرح جب ہم خشکی والی الرجی کا علاج کریں گے تو ہم ایسی غذائیں استعمال کروائیں گے جو جسم میں حرارت پیدا کرتی ہیں، تو خشکی کی وجہ سے جو مسام بند ہوئے پڑے تھے وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی غذا جس میں حرارت پیدا ہوتی ہے، خشکی ختم ہو جاتی ہے، وہ غذا ہے ساگ، تتر بٹیر، بکرے کا گوشت، اور ڈرائی فروٹ میں چلغوزے، کھجور، انجیر، اور کہوہ جو ہے اس میں استعمال کرے گا مریض، وہ کہوہ ہوگا دیسی اجوائن اور پودینے کا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔